بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عثمانی صاحب آپ کا. میں انتہائی معزز خواتین و حضرات، دیکھیں یہ عثمانی صاحب نے ابھی جو بات کی ہے کہ ہمیں کیا چیلنجز ہیں اور ورکرز کے کیا حالات ہیں، میڈیا ہاؤسز کے پاکستان میں صحافت کو کیا درپیش مشکلات ہیں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ جو کنونشن ہیں یہ ہم نے علاقائی کنونشن بھی کیے اور ہم نے جا کے بڑے شہروں میں سب یہ کنونشن ہوئے. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو حالات ہیں اس سے آگاہی لیں اور جو ہمارے اوپر حکومت کی طرف سے ڈریکونین لاز تھوپ دیے گئے، پیکا آرڈیننس 2025 میں جو ترامیم ہوئی، ڈیفیمیشن بل 2024 جو حکومت پنجاب نے دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا، یہ ہمیشہ سے، اگر یہ ہم پیکے کی بات کرتے ہیں، ہم ڈیفیمیشن لاز کی بات کرتے ہیں، لاز سارے پاکستان میں آلریڈی ہیں. یہاں پہ لاز امپلیمنٹ نہیں ہوتے. یہاں پہ اگر آپ نے پیکا لاز میں ترامیم کرنی تھی اور آپ نے ڈیفیمیشن یہ بل لانا تھا تو اس سے پہلے بھی ہیں، اور آلریڈی 2002 کا بھی بل آپ کے پاس ہے، وہ بھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے جیسا پتہ ہے کہ 2016 میں یہ پیکا آرڈیننس آیا اور 2016 کے بعد جب پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اس پہ احتجاج شروع کیا اور اس کالے قانون کو چیلنج کیا، تو خیر ہمیں حکومت سے تو کوئی توقع نہیں تھی، لیکن اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطر ملنا نے اس پہ ہمیں ریلیف دیا، وہاں پہ اس کو سسپینڈ کیا اور وہ یہ وائرس جو تھا یہ ختم ہو گیا. لیکن 2025 میں اس میں ترامیم کی گئیں، اور ایسی ترامیم جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آزادی سلب کرنے کے لیے، یہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، یہ اس پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے بنایا گیا، یہ میرے لیے نہیں ہے. اگر یہ کچھ سمجھتا ہے کہ یہ صحافیوں کے لیے ہے، نہیں، یہ ان کے لیے ہے جو روز ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں. یہ ان کے لیے زیادہ ہے. یہ ان شوز پہ ایک دوسرے پہ جو غلیظ اور گھٹیا الزامات لگاتے ہیں، یہ 10 ارب کھا گیا، وہ 30 ارب کھا گیا، دس از فیک نیوز. پھر اس قانون کے تحت ان سب کو گرفتار، میرے خیال ساری اسمبلیاں پکڑی جانی چاہیے. نہیں، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اگر ہم نے کوئی ٹویٹ کر دی، کوئی بات کر دی، تو اس میں ری ٹویٹ ہوگی تو وہ بٹ صاحب بھی پکڑے گئے، میں بھی پکڑے گئے، زیدی صاحب بھی پکڑے گئے. ابھی تک اس پیکا قانون کے تحت کوئی 500 سے زائد مقدمات صحافیوں پہ درج کیے جا چکے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ وقت ہے کہ ایسے اس پہ کوئی ایسا لائعمل، یہ کنونشن کا مقصد یہی ہے کہ جب ہم نے تمام علاقائی اور صوبائی دارالحکومتوں میں کنونشنز کیے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جب اسلام آباد میں نیشنل کنونشن ہوگا تو اس میں ہم اپنی آئندہ کا لائعمل اس میں ضرور دیں گے. اور پھر انشاءاللہ تعالی دیکھیں، یہ لڑائی تو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے ہمیشہ آزادی اظہار اور آزادی صحافت پہ ہمیشہ بات کی. یہ زیدی صاحب ساتھ بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے کوڑے کھائے، قید و بند کی سختیاں برداشت کی، اور اس کے علاوہ یہ جد و جہد کے وہ لوگ ہیں ہم تو ان سے سیکھتے ہیں. ہم تو ایک طالب علم ایک صحافت کے، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اب ایسا لائعمل مرتب کرنا ہے، اس لائعمل پہ ہمیں عمل کرنا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے، دیکھیں اگر ہم پیکا ایکٹ کو دیکھیں تو ہم اس پیکا ایکٹ کی ساری کی بات ہی نہیں کر رہے. اس پہ تو اور بھی بہت ایسے قوانین ہیں، ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہمیں اس کا کوئی، ہم تو یہ نہیں کہتے کہ پورنوگرافی ٹھیک ہے، ہم تو یہ نہیں کہتے کہ اس قسم کی جو شکیں ہم اس کی حمایت نہیں کرتے. ہم ان شکوں کے خلاف ہیں جو آزادی سلب کرتی ہیں.
جو آزادی اظہار کے خلاف ہیں، جو ہمارا گلا دباتی ہیں، فریڈم آف اسپیچ کے خلاف ہیں. تو ہمارا آج کا جو یہ جو سیشنز ہوں گے، جو یہ معاملات چلیں گے، اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی زیدی صاحب بھی بات کریں گے اور یہ سارے سیشن ختم ہوں گے تو اس کے بعد ہم یہ اسلام آباد ڈیکلیریشن بھی دیں گے، چونکہ اس ڈیکلیریشن کے بعد ہم آئندہ جو لائے عمل ہوگا اور اس کا بھی اعلان کریں گے. اس میں بھی آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ جو بھی آئندہ لائے عمل PFUJ دے، آپ اس پہ ہمارا ساتھ دیں. اور انشاءاللہ تعالی میرا نہیں خیال کہ بڑے بڑے ماشاء اللہ کے ادوار آئے اور بڑے بڑے خوفناک ادوار دیکھے ہمارے بڑوں نے، اور انہوں نے کسی چیز پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. یہاں پہ حسین نقی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، یہاں پہ زیدی صاحب بھی ہیں، اور ہمارے اسد اللہ خان صاحب اور ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں، ان کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں. یہ ہماری بہنیں جو بیٹھی ہیں، ان کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات اب ایسے ہیں کہ ہمیں اب جاگنا ہے، ہمیں سونا نہیں ہے. اور اگر آج ہم نے سو گئے تو پھر میرا خیال ہے کہ ایسا وقت بڑی جلدی آ جائے گا، وہ دور نہیں، کہ پھر یہ ہمارے گروبانوں تک بھی جائیں گے اور ہماری بالکل آواز بند کر دی جائے گی. اور دوسرے جو میڈیا ہاؤسز کے حالات ہیں، جو اخبارات کے حالات ہیں، اب جو دور ایک دور تھا، یہ میری بہن بیٹھی ہیں فرح وڑائی صاحبہ، میری ایڈیٹر رہی، میری ٹیچر رہی، انہوں نے بڑا سکھایا مجھے، اور یہ پاکستان کی پہلی ایسی خاتون ایڈیٹر تھیں جنہوں نے اپنا بڑا صحافتی خدمات ان کی بڑی ہیں. تو اس وقت جب یہ جنگ کی ایڈیٹر بھی تھیں اور CNE تھیں تو اتنی سی خبر چھپتی تھی، یہ شائستہ بھی بیٹھی ہیں، تو بڑا اس کا واویل ہوتا تھا. جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو پرنٹ ختم ہو گیا. آج الیکٹرانک میڈیا کی شاید مدت بھی ختم ہو رہی ہے، یہ بھی ایکسپائر ہونے لگا 2-3 سال میں. تو اب تو اور چیزیں ہیں، ڈیجیٹل آ گیا، سوشل میڈیا ہے، اب جس کو بھی چھوڑیں، AI، چیٹ GPT. اب ہم نے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں اب اس کو بچانا ہے تو ہمیں اور طرح سے اب چلنا ہوگا. دیکھیں 24/7 نے انگلش چینل نکالا تو سارا AI پہ ہے، کوئی بندہ انہوں نے نہیں رکھا. ٹوٹل پاکستان میں انہوں نے تھوڑے سے لوگ رکھے اور ختم کر. تو انشاءاللہ آئندہ ہم جو ہمیں یہ چیلنجز ہیں، صحافیوں کا معاملہ، ویلفیئر کا معاملہ، یہ ٹریسمنٹ جو ہو رہی ہیں اس کا معاملہ، یہ جتنے بھی ہمارے سیشنز ہوں گے اس میں ہمارے جو پینلسٹ ہوں گے، ہمارے ماڈریٹر ہوں گے، اس پہ بات ہوگی. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت مشکور ہوں تمام یہاں پہ شرکا کا کہ انہوں نے بڑا خدمہ پیشانی سے میری بات سنی. اور میں اسپیشلی ROJ آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے زبردست یہاں پہ پروگرام کرائے. ROJ کے لیے تالیاں ماریں جی بہت زیادہ، چونکہ ان کی بڑی محنت ہے. عثمانی صاحب آپ کی، آصف بشیر چوہدری صاحب آپ کی، عامر سجاد صاحب بیٹھے ہیں، اور تمام ROJ کے لوگوں کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک ہمیں اتنے خوبصورت آپ نے ایک پروگرامز کرائے. اور شکریہ اگین. انشاءاللہ تعالی شام تک ہمارے جو ماڈریٹ ہوں گے یہاں بھی بات کریں گے. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ.